السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوفے والا نے بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور یعنی شیعوں نے شہید کیا۔ ایسے ہی ایک لڑکی نے اسر اللہ یاری سے وہ بحث کر رہی ہے، یعنی مباحثہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تو دنیا کے پھول سونگھ کر راحت محسوس کرتے ہیں، میں اپنے نواسوں کو سونگھ کر راحت محسوس کرتا ہوں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ اللہ جو میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اب ناظرین، اس لڑکی نے ناصر اللہ یاری سے یہی بات کر رہی ہے، لیکن ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا، بلکہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے واضح، آپ کہیں گے قرآن نے واضح بتا دیا کہ انہی شیعوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ یعنی قرآن نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہی جھوٹے ہیں۔ کون؟ شیعہ۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، یہ میں آگے جا کے بات کروں گا۔ پہلے تو وہ ہم ان ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ حسن اللہ یاری اور لڑکی کی، کچھ اور بھی شروع میں سوال ہوئے اور بعد میں وہ اس ٹاپک کے اس لڑکی نے سوال کیا ہے۔ تو آگے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے آگے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم، بات کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں وعلیکم سر؟ السلام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تھینک یو سسٹر، شکریہ بہت بہت آپ کا۔ پہلی بات تو ولادت امام مہدی علیہ السلام آپ کو بہت مبارک ہو۔ تھینک یو آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی شکریہ۔ جی تو میں کال کر رہی تھی دہلی انڈیا سے، اور میں بریلوی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی تو میں ایکچولی اسلامک اسٹڈیز میں نے آنرس کیا تھا، تو تب سے میں مجلس وغیرہ میں جاتی ہوں، تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا وہاں سے۔ پر میرے نا کچھ ڈاؤٹس ہے جو میں نے خامنہئی صاحب کی ویب سائٹ میں بھی میں نے ڈالے تھے، پر مجھے وہ کلیئر ہوئے نہیں، تو میں نے سوچا میں آپ سے ایک بار پوچھ لوں۔ جی، ایک ڈاؤٹ کا پوچھیں سسٹر، ایک ڈاؤٹ کا۔ تھینک یو سسٹر۔ جی پہلا جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بریلوی میں تھی سنی میں، تو جو نماز ہوتی تھی نا، وہ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، ایسے مطلب عشاء کی 17 اینڈ مغرب کی 7 رکعت ہوتی تھی۔ پر جب میں شیعزم فالو کر رہی ہوں تو اس میں صرف فرض نماز ہی ہوتا ہے، مطلب کسی نے مجھے بولا نہیں کہ آپ نے سنت بھی پڑھنی ہے، نفل بھی۔ تو کتنے رکعت ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بہت شارٹ پڑھ رہی ہوں، کہ 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھ لیا، اس کے بعد پھر 4 رکعت عصر کی پڑھ لیا۔ تو یہ پہلا ڈاؤٹ ہے میرا۔ جی سسٹر، دیکھیں وہ یہ ہے کہ نماز ایک تو فرض نماز ہے اور ایک نوافل ہے۔ نوافل کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یا اگر انسان کا کوئی کام ہے کبھی نہیں پڑھتا تو الگ بات ہے، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور نوافل بالخصوص فجر اور مغرب اور عشاء کے نوافل یہ پڑھنی چاہیے، ظہر کے بھی نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس طرح سے کہ جو واجب نماز ہے فجر کی وہ 2 رکعت ہے، نافلہ اس کی 2 رکعت ہے، نافلہ اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ ظہر کے نوافل 8 رکعات ہیں، 8 رکعات ہیں، یہ ظہر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی ہے۔ اور عصر کے نوافل بھی 8 رکعات ہیں، یہ اور اس کے بعد 4 رکعت عصر کی۔ ہاں، 2 رکعت، ہمیشہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام دینا۔ مغرب کا نافلہ جو ہے 4 رکعت ہے، اور اس کے بعد عشاء کا نافلہ 2 رکعت بیٹھ کے، 2 رکعت بیٹھ کے۔ ہاں جی مجھے یہی ایک ڈاؤٹ تھا کہ جیسے عشاء میں جب میں بریلوی کے اس میں تھی تو 17 رکعت ہوتی تھی، سنت 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت نفل، پھر 3 رکعت وتر، واپس سے 2 رکعت نفل۔ تو یہاں پہ اتنا شارٹ کیسے ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ شارٹ کیسے ہے؟ کیا چیز شارٹ ہے؟
مطلب جیسے آپ نے بولا نا ابھی عشاء کا بھی 2 رکعت نفل ہی بیٹھ عشاء کے کا پڑھنا 2 تو رکعت بیٹھ کے ہے نا، عشاء کے بعد جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز 8 رکعت ہے، ہاں اس کے بعد 2 رکعت شفع کی ہے اور 1 رکعت وتر کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 11 رکعت بنتے ہیں وہ، اور اس کا وقت نصف شب کے بعد ہے، آدھے رات کے بعد اس کا ٹائم آ جاتا ہے، یہ جی یہ اس کا اور دوسرا سوال بھی ہے میرا آپ سے کہ جی، تو یہ کل مائنڈ ملا مت کے کیجیے گا 51 رکعت بنتے ہیں، 51 رکعت بنتے ہیں، اور یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ دن رات میں وہ 51 رکعت بنتا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کا قضا بھی ہو سکتا ہے، قضا بھی ہو اچھا سکتا ہے کہ انسان اس کی قضا بجا لا دے، جی ہاں جی سسٹر جی اور میرا دوسرا کویشچن ہے، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے کیونکہ یہاں پہ جی نا سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ جو کوفے والے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا جنہوں نے خط لکھ کے، تو وہ شیعہ تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب چیسٹ بیٹنگ کرتے ہیں اور مون کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. تو اس کا اگر آپ مجھے تھوڑا سا کچھ جی پروف سسٹر، دے اس کا سکیں جواب مجھے. یہ ہے، دیکھیں کہ شیعہ کا مختلف معانی ہے، ایک اس زمانے میں کہ کوفہ جب اسلام ابھی نیا آیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد فتوحات بڑھ گئے ہیں، تو کافی سارے اچھا علاقے فتح ہو گئے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ سرکاری اسلام تھی جس میں اہل بیت علیہ السلام کا کوئی رول نہیں تھا. لوگ اہل بیت اچھا علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ جو لوگ فتح کرتے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے اور دشمن تھے. شام فتح ہو گیا، اچھا مصر فتح ہو گیا، کوفہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا. عراق میں یہ تھا کہ بعض صحابہ ایسے وہاں پہ مستقر ہوئے جو اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ تھے، مثلا عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ آئے، وہاں پہ رہتے تھے، اور یہ کافی عالم بھی تھے. حذیفہ ابن الیمان وہاں پہ آئے، اس طرح کے لوگ. سلمان فارسی مدائن میں آئے، یہ خلفاء کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے. تو اس سے یہ اچھا یہاں پہ ماحول یہ بنا کہ یہ لوگ کچھ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں تھی، عراق والوں کے دل میں. پھر جب عثمان کے زمانے میں بغاوت ہوئی اور لوگوں نے، عثمان نے اپنے اقوام کو، اپنے قبیلے کو مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، اور اس کے گورنر جتنے تھے سب بنی امیہ کے تھے، اور وہ جو مرضی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا ہمارا ذاتی مال ہے، جتنے اسلام کے کنگڈم ہے یہ ہماری ذاتی اور قبائلی مال ہے، ہم اس میں جس طرح مرضی ہم کھائیں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور عثمان جو ہے وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اطاعت واجب، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے گورنروں کا یہ رویہ تھا لوگوں کے لیے ساتھ. تو لوگوں نے بہرحال اس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، اور اس کو بالخصوص کوفے سے لوگ، بہت سارے لوگ گئے، کیونکہ کوفہ جو تھا، شام جو تھا وہ معاویہ کے ہاتھ میں تھا. معاویہ وہ عثمان کے اپنا کزن تھا، لیکن کوفے میں اس طرح نہیں تھا. کوفے سے اور مصر سے کافی سارے لوگ آئے، اور بالخصوص کوفے والے، اور مدینے کے لوگ بھی تھے، مدینہ منورہ کے لوگ، صحابہ تابعین، یہ بھی عثمان کے خلاف تھے اکثریت. تو عثمان کو جب قتل کیا گیا، پھر ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ہے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کی وجہ سے یہ لوگ مزید امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہچانے، اور ان سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت مزید بڑھ گئی، کیونکہ زیادہ عرصہ تو نہیں تھا، 4.5 سال ان کی حکومت رہی. ان کے خطبے دے کے، ان کا سیرت دیکھا تو لوگ ان کے کافی گرویدہ ہو گئے تھے. اب یہ لوگ جو تھے یہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان لیں، منصوص مان لیں. یہ لوگ ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، صرف عثمان کو ظالم سمجھتے تھے کہ عثمان نے بیت المال میں خیانت کی ہے، عثمان کے مخالف تھے. اور معاویہ کیونکہ عثمان کا کزن ہے، اور وہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی، عثمان اور معاویہ کے بھی یہ مخالف تھے. تو یہ جو اس زمانے میں عراق والوں کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ یہ شیعہ اس طرح تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں اور ان کے امامت کے قائل ہوں. نہیں، وہ کہتے تھے جس طرح ابو بکر صحیح خلیفہ تھا، عمر صحیح خلیفہ تھا، یہ بھی صحیح خلیفہ ہے. اور جنگوں میں یہ سپورٹر کس کہتے ہیں؟ عائشہ کے خلاف اور معاویہ کے خلاف یہ سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے. اور شیعہ کے لفظی معنی یہی ہے، شیعہ کے لفظی معنی یہ سپورٹر.
تو یہ جو تاریخ کے کتب میں لکھا ہے کہ عراق والے شیعہ تھے، وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں. وہ سپورٹر کے معنوں میں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے میں جو کانفلکٹ ہے مسلمانوں میں، صفین کے جنگ میں، جمل کے جنگ میں، وہ سپورٹ کرتے تھے علی علیہ السلام کی. اچھا اب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جس معنی میں ہم شیعہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل اس طرح کے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ بھی تھے لیکن یہ نہایت کم تھے. کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دیکھا تھا، ان کی حدیث سنی تھی، وہ غدیر میں انہوں نے بیعت کیا تھا، وہ بیعت یاد تھا، یہ لوگ تھے، کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن جو واسٹ میجورٹی لوگوں کی تھی نا، ان کو غدیر وغیرہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ تراویح بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ تراویح بھی پڑھتے تھے، اور ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جنگوں میں علی علیہ السلام کے سپورٹر تھے. کس کے خلاف؟ معاویہ کے خلاف یا عائشہ کے خلاف. اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. تو ان لوگوں نے، یہ عراق کے یہ لوگ تھے اور یہ شیعہ کہلاتے تھے. تو ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اور بنی امیہ نے بھی غداری کی. انہوں نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو عراق آنے کی. جب بنی امیہ کے لوگ بھی تھے اس میں، صرف یہ عراق کے لوگ نہیں تھے، بنی امیہ نے بھی دعوت دی عراق آنے کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اور انہوں نے جو دعوت دی تھی اس پہ وفادار نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ لوگ بہت بچتا ہے، اور انہوں نے دوبارہ مختار کے قیادت میں ان لوگوں نے دوبارہ انقلاب کیا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ لوگ شیعہ نہیں تھے، یہ ان کا شیعہ کہلاتے تھے، لیکن کس معنوں میں؟ سیاسی سے. یہ سنی تھے لیکن سیاسی سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے. جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ والوں سے کہا کہ تم غدار ہو، تم ہمارے شیعہ غدار ہو. تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے سیاسی سپورٹر کہلاتے ہو، تم جو ہم سے محبت کا ادعا کرتے ہو، تم غدار ہو. وہ سب اہل سنت میں سے تھے، شیعہ کوئی نہیں تھا. اچھا جی اس معنی. اور ایک سوال ہے کہ جیسے ہاتھ باندھ، اب شیعہ میں جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی پروف ہے قرآن اور حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے؟ اس کی کوئی پروف دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں کہ ہاتھ باندھنا حرام ہے، ہاتھ نہ باندھیں. اور جماعت مخالفین کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک بھی حدیث نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ تکبیر کہتے تھے، اور پھر مثلا سورہ پڑھتے تھے جو صحیح حدیث ہے قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے کی، مستدرک کے حاکم وغیرہ میں، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. تکبیر کہتے تھے، سورہ پڑھتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے. اگر وہ ہاتھ باندھتے تھے تو ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھینک یو. یہ کیونکہ جماعت مخالفین کے ساتھ ہمارا گفتگو نہیں ہے، تو اس لیے میں نے ان کے جواب جو ہے زیادہ تفصیل سے نہیں دیا. ذکر مبارک چل رہا ہے کس کا؟ امام عصر علیہ السلام کا. اور جب ذکر امام عصر علیہ السلام کا چل رہا ہو تو اگر اس ذکر کو آپ تبدیل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نور خط کم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں. ناظرین قرآن نے تو کہہ دیا وہ زندہ ہے، پھر زندہ کا ماتم نہیں ہوتا. اگلی بات ہم کرتے چلیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یعنی اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور سلسلہ سیاح کی غالباً یہ حدیث ہے کہ شہید کی جب روح نکلتی ہے تو وہ جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، تو ان پرندوں کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ کندیلیں لگی ہیں اور ان کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب ناظرین رہ گئی یہ بات کہ یہ شیعہ ذاکر ہی جھوٹے ہیں، یہ قرآن نے بات بتائی ہے. اب کہیں گے اس کی دلیل، اب سورہ یوسف پڑھیں گے. چلیں میں تھوڑی سی پیچھے سے وضاحت کرتا چلوں. جب نبی یوسف علیہ السلام کو زلیخا ورگلا کر لے کے گئی کمرے کے اندر، یہ بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے واقعہ سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہر بات کا پتہ چل جائے گا. نبی یوسف علیہ السلام آگے چلے گئے. اب زلیخا نے کیا کہا؟ کہنے لگی قالت ہائی تلک، یعنی پنجابی ترجمہ ایسے سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی میری طرف دیکھ، میری طرف تک.
تو نبی یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ. اب دیکھیں ناظرین یہاں پہ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. نبی یوسف علیہ السلام کو پریشانی آئی ہے تو دروازہ اللہ کا کھڑکا دیا ہے. نبی ہیں کنڈی اللہ کی کھڑکا رہا ہے. کہنے لگے قال معاذ اللہ. کیا ترجمہ؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اگر ہم پنجابی ترجمہ کریں تو قال معاذ اللہ، نبی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، تو ہے مشکل کشا کلا، اور ہے بھی تو اللہ. یہ نبی یوسف علیہ السلام یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ فرمانے لگے کہ دوڑنا تیرا کام ہے. ایک مسئلہ اور نکل آیا، یہ بھی آپ کو وضاحت کرتا چلوں. اب اگلی بات، یہ بھی شیعہ کی جواب ہے ان کا. اب اللہ رب العالمین فرمانے لگے پیارے یوسف علیہ السلام دوڑنا آپ کا کام ہے، دوڑو. اب نبی یوسف علیہ السلام دوڑے. ناظرین ہے یہ بھی ایک عورت کا کمرہ ہے، عورت کا حجرہ ہے. جس عورت کا حجرہ، جملہ بڑا کمال ہے، جس عورت کا حجرہ اللہ کو پسند نہ آئے وہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو کھڑے ہونے نہیں دیتے. اور جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے وہاں سے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو باہر جانے نہیں دیتے. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب نبی یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ناظرین گواہی دینے والے نے گواہی کیا دی؟ وہ کہنے لگا اگر تو پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور زلیخا کا ہے، قصور زلیخا کا ہے. میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ شیعہ ہی جھوٹے ہیں، انہوں نے خود یہ کام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو انہوں نے خود شہید کیا. اب وہ گواہی دینے والا کہتا ہے اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور زلیخا کا ہے. اور اگلی بات کہا جی اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر قصور کس کا؟ اگر آگے سے پھٹا ہے. اس نے کہا کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو قصور یوسف کا ہے. دوبارہ سنیں، اس نے کہا اگر آگے سے پھٹا ہے تو قصور یوسف کا ہے. تو ناظرین آپ دیکھتے ہی ہیں محرموں کے اندر آگے سے کن کے پھٹے ہوتے ہیں، یہ قرآن نے بتا دیا کہ جو جن کے آگے سے پھٹے ہو نا جھوٹے وہی ہوتے ہیں. یہ قرآن نے بات بتائی ہے. یعنی پتہ یہ چلا محرموں کے اندر ان کے آگے سے پھٹے ہوتے ہیں. انہوں نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلا کر خود ہی انہوں نے شہید کیا. یہ قرآن نے بات کیا دی کہ یہ جھوٹے ہیں. ناظرین بات تو کافی لمبی تھی، باقی انشاءاللہ موقع ملا تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر آگے اس کے تفسیر ہم چلائیں گے. یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.